بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 14ویں صدی ہجری کا آغاز کا پہلا دن اسلامی دنیا عالم کے لیے انتہائی افسوسناک اور غمگین دن تھا۔ عیسوی سال تھا 1979 اور تاریخ تھی 20 نومبر اور اسلامی تاریخ تھی 1 محرم الحرام سن 1400 ہجری، کہ جب گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے حرم شریف کی دیواروں میں دہشت اور خوف پھیلا دیا، کیونکہ تقریباً 600 شدت پسندوں نے حرم شریف کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ حج کا اختتام ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے۔ زیادہ تر حاجی حج کے ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے، لیکن 20 نومبر 1979 کی صبح پھر بھی تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ خانہ کعبہ حرم شریف میں موجود تھے۔ اسلامی صدی کے آغاز کے دن کی مناسبت سے یہ بھی اعلان کیا جا چکا تھا کہ نئی اسلامی صدی کے آغاز پر سعودی بادشاہ شاہ خالد بھی حرم شریف آئیں گے اور نماز فجر ادا کریں گے۔ نماز فجر کی ادائیگی سے قبل معمول کے مطابق کچھ جنازے بھی لائے گئے اور نماز فجر کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی جانا مقصود تھی، لیکن جنازوں کی شکل میں جن کو حرم پاک میں اس دن لایا گیا، اس نے حرم پاک کی حرمت اور تاریخ دونوں پر ہی انتہائی ظالم ضرب لگائی، کہ جس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اس دن جنازوں کے کفن میں مردے موجود نہیں تھے، بلکہ ان میں چھپا کر اسلحہ حرم شریف میں لایا گیا۔ حرم شریف کے مؤذن شیخ السبیل کی زبان سے اذان فجر کی آواز حرم میں گونجتی ہے۔ اذان جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور امام کعبہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ابھی امام کعبہ نے سلام پھیرا ہی تھا کہ چاروں اطراف سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے سب کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ پر گولیوں کی آواز نے وہاں موجود سب لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ کوئی بھی مسلمان اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسجد الحرام میں بھی گولیاں چل سکتی ہیں۔ 600 سے زائد شدت پسند اسلحہ سے لیس پورے حرم شریف کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ اللہ کے گھر میں گولیاں چلنا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس وقت وہاں موجود پولیس فورس کے پاس بھی بندوق نہیں بلکہ لکڑی کے ڈنڈے ہوا کرتے تھے۔ 2 پولیس والوں کو مزاحمت کرنے پر فوری طور پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہاں موجود لوگوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے اور لوگ حرم شریف سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حرم شریف کے سب دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں کچھ بھی سمجھ نہیں پاتے کہ حرم جیسی پاک جگہ پر آخر گولیاں چلانے کا مقصد کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اسی دوران ایک دبلا پتلا 45 سالہ شخص، جس کے بال کالے اور کندھوں تک لمبے تھے، شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی اور نام تھا جہیمن العتیبی، وہ امام کعبہ سے مائک چھین لیتا ہے اور اپنی باتیں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام جہیمن العتیبی ہے، اگر کسی نے بھی ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی تو چاہے اس کا تعلق سعودی حکومت سے ہی کیوں نہ ہو، اس کو قتل کر دیا جائے گا اور رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس وقت مسجد الحرام میں جو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے، وہ 90% غیر عرب ممالک یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افریقہ وغیرہ سے آئے ہوئے تھے، جو عربی نہیں تھے۔ لہذا جہیمن العتیبی جو کچھ بول رہا تھا، وہ وہاں زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر چل کیا رہا ہے اور یہ شخص کہہ کیا رہا ہے۔ شدت پسند اس مسئلے کو بھی بخوبی جانتے تھے، لہذا انہوں نے وہاں موجود ایک ایسے شخص کو چنا جس کا تعلق پاکستان سے تھا، لیکن وہ عربی بھی بولنا جانتا تھا، اور افریقی ممالک کے لیے انگریزی بولنے والے شخص کو چنا گیا۔ لہذا ایسے لوگوں نے عتیبی کی باتوں کو ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں تک پہنچایا، تب جا کر لوگوں کو حالات کی سنگینی کا بہتر اندازہ ہوا۔ جہیمن العتیبی پھر لوگوں سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب لوگ بیٹھ جاؤ اور سنو، مکہ، مدینہ اور جدہ یہ سب شہر اب ہمارے قبضے میں ہیں۔ اور اس کے بعد جہیمن کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے ساتھ امام مہدی کھڑے ہیں۔
اور اب سب لوگوں پر فرض ہے کہ سب ایک ایک کر کے آئیں اور ان کی بیعت کر لیں۔ جہیمن کے ساتھی پورے حرم شریف کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں اور حرم شریف کے میناروں پر بھی شدت پسندوں نے مشین گن نصب کر دی تھی اور بھاری اسلحہ کو اوپر مینار پر لے جانے کے لیے انہوں نے وہاں موجود لوگوں کی بھی مدد حاصل کی۔ جہیمن العتیبی پورے 1 گھنٹے تک مائک پر لوگوں سے خطاب کرتا رہا۔ اس خطاب میں وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی پیشن گوئی پوری ہونے جا رہی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ہمارے درمیان ظاہر ہو چکے ہیں۔ اب اسلام پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرے گا اور یہ اس کی شروعات ہے۔ ناظرین، امت مسلمہ کا ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس دنیا کے آخری دور میں ہوگا، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا، کہ جب مسلمان زیر تاب ہوں گے اور یہود و نصارہ کے مظالم کی وجہ سے پس چکے ہوں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو امت مسلمہ کو دوبارہ اکٹھا کریں گے اور یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ العتیبی 1 گھنٹہ کے خطاب کے بعد مائک بند کر دیتا ہے اور پورے مکہ میں سنسنی پھیل جاتی ہے۔ تمام دکاندار اور ہوٹلز کے مالک سب کچھ بند کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور پورے 2 ہفتوں تک چلنے والے اس محاصرے نے اسلامی دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اور ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ جہیمن العتیبی نے پہلی بار خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی 17ویں اور 19ویں صدی میں بیت اللہ پر حملے ہوئے ہیں اور جہیمن العتیبی کا حملہ بھی نظریاتی لحاظ سے اس سے کچھ ملتا جلتا ہی تھا، کیونکہ العتیبی کے حملے کے بعد بھی امت مسلمہ کے اندر ایک نظریاتی جنگ نے جنم لیا تھا، جس کے بعد ایران اور سعودی عربیہ میں معاملات تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سعودی عربیہ کی فوج نے شدت پسندوں سے حرم کو آزاد کروانے کے لیے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ کیونکہ حرم شریف کے داخلی راستے مکمل طور پر بند تھے، لہذا پیراٹروپرز پیراشوٹس کی مدد سے رات کے وقت حرم شریف میں داخل ہوئے۔ سعودی انتظامیہ نے آپریشن سپورٹ کی خاطر حرم شریف کی بجلی کو بند کر دیا تھا۔ سعودی حکومت نے فرانس کی ایلیٹ پولیس ٹیکٹیکل یونٹ GIGN سے مدد کی اپیل کی، لہذا اپیل پر فرانس حکومت نے GIGN کی ایک ایڈوائزری ٹیم اور آپریشنل اکوپمنٹ سعودی عربیہ روانہ کیا۔ اس آپریشنل سپورٹ اکوپمنٹ میں 5 قسم کے ٹیئر گیس اور لیتھل کیمیکلز موجود تھے۔ آپریشن کا جب آغاز ہوا، شدید لڑائی کے بعد جہیمن العتیبی نام نہاد خود ساختہ امام مہدی محمد القحطانی اور دیگر ملیٹنٹس نے خود کو مسجد الحرام کے بیسمنٹ میں چھپا لیا تھا، جس کے بعد فرانس کی دی گئی ایک خاص کیمیکل گیس اور کیمیکل چھوڑے جانے کے بعد جہیمن العتیبی نے ہتھیار ڈال دیے۔ جہیمن العتیبی سیلف کلیم امام مہدی محمد القحطانی سمیت 68 شدت پسندوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے سب کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس حادثے میں 11 بے گناہ حاجیوں کی بھی شہادت ہوئی اور 109 حاجی زخمی بھی ہوئے۔ حرم شریف میں ہوا یہ دلخراش واقعہ تاریخ کا حصہ ہے اور ایک سیاہ دن کی صورت میں یاد رکھا جائے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے تمام مسلمانوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔